بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ بے شک وہ علم رکھنے والا بخشنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ اس آیت میں اللہ عز و جل کی عظمت کا بیان ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والی ساری مخلوق اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، اور یاد رہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی تسبیح کا خاص طور پر حکم فرمایا ہے، بلکہ انسان کو یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارے لیے سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آگاہ رہو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، لیکن انسان دنیا کے اندر اس کو تلاش کرنے میں لگا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اتنا ہی زندگی میں ڈپریشن اور پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سکون قلب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ اطمینان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ مادیت پرستی کے دور میں انسان سکون کے لیے بے قرار ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے اور اس کی یاد دل میں بسا لینا ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے جو کلمات بتائے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں، اور ان کا خاص ہونا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ روایات میں یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک حبشی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے حسن و صورت اور حسن رحم میں بھی ممتاز ہیں، اور نبوت و رسالت میں بھی۔ اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان رکھتے ہیں، اور وہی عمل کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ رب العزت کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنات لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے، لیکن ان کے ظلم کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنی رحمت سے نواز دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، اور جیسا کہ بیان کی گئی حدیث شریف سے بھی ظاہر ہے، کہ جب کوئی مسلمان مومن خلوص نیت سے اور صدق دل سے سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اللہ کے ہاں بلند درجہ عطا کر دیا جاتا ہے، اور 1,24,000 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب والا بٹن بھی دبا لیں اور اس کے ساتھ گھنٹی والے بٹن کو بھی کلک کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔